اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت العلی وشرح صدورنا بمعرفت العلی واملأ قلوبنا بذکر العلی وابقى عیوننا فی غم العلی الصلاة والسلام علی سید العلی واب العلی وام العلی وزوجۃ العلی وابناء العلی وبنات العلی وانصار العلی واصحاب العلی وشیعۃ العلی ولعنت علی اعداء علی اما بعد فقد قال الہ علی فی شان علی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم سامعین حضرات، ماتم داران مظلوم کربلا، پرساداران جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، مسلسل گفتگو ہو رہی ہے عظمت انسان اور معرفت امام۔ کبھی انسان پر گفتگو ہوتی ہے تو کبھی امام پر۔ جو رضا مولا کی بارگاہ سے علم حاصل کیا ہے، اپنے حسب توفیق وہ بیانات جاری ہیں، اور اس فرش عذاب پر بیٹھ کر زمانے والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جو محسن انسانیت کی پناہ میں آ جائے وہی حقیقی انسان ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ یہ انسانیت کا فرش عزا ہے۔ یہاں پر یہی عرض کر رہا تھا کہ انسانی اقدار بیان کیے جاتے ہیں، انسان کی قدر و قیمت اس فرش عزا پر آ کے بنتی ہے۔ مل کر صلوات پڑھی محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ آج ایک فلسفی گفتگو کرنا چاہتا ہوں انسان کے حوالے سے، اور انسان بن ہی نہیں سکتا جب تک حسین کی بارگاہ میں نہ آ جائے۔ جب تک علی علی نہیں کرے گا تو اس کی نہ زبان پاک ہوگی، نہ نسل پاک ہوگی، نہ اصل پاک ہوگی۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں، انسان مجموعہ ہے تین چیزوں کا، مرکب ہے تین چیزوں کا۔ انسان میں ایک جسم ہے، ایک روح ہے، ایک نفس ہے۔ یہ تین چیزیں انسان میں ہے۔ اللہ نے نفس کو رکھا ہی اسی لیے ہے تاکہ جسم اور روح کا رابطہ برقرار رہے۔ ادھر سے نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوتا ہے، ادھر سے انسان چلا جاتا ہے۔ روح میں اور جسم میں جدائی آ جائے تو انسان کا جسم رہتا ہے، یہی اعضاء رہتے ہیں، وہ بول نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا۔ بس یہ دیکھنا ہے کہ یہ تین چیزیں پاک کیسے رکھنی ہیں۔ انسان کے پاس جسم بھی ہے، روح بھی ہے، نفس بھی ہے۔ تو میں تمہید نہیں بناؤں گا، ڈائریکٹ جملہ کہوں گا، کیونکہ آپ کی سماعتیں میرے ساتھ جڑ گئی ہیں۔ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ مجمع بڑا ہے، کم ہے، زیادہ ہے، کثیر ہے، قلیل ہے، کیونکہ کربلا والوں کا ذکر ہے۔ یہاں کثرت نہیں دیکھی جاتی، قلت دیکھی جاتی ہے۔ وہاں لاکھوں تھے، وہ مردہ باد ہیں یا 72 ہیں زندہ باد ہیں۔
تو چاہے تھوڑے بھی ہوں مگر حسینی ہوں تو کام چلے گا۔ اور یہ زبان اللہ نے دی اسی لیے ہے تاکہ ولایت وکالت علی میں بولا جائے۔ اللہ نے 3 چیزیں دی ہے انسان کو، روح، اور یہ 3 چیزیں پاک کیسے ہوتی ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں۔ جسم پاک ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کہنے سے، روح پاک ہوتا ہے محمد رسول اللہ کہنے سے، اور اگر جو چاہتا ہے اس کا نفس نجس رہے وہ مت کہے علی ولی اللہ۔ اور بیماریاں بھی 3 ہیں، کفر کی بیماری ہے، شرک کی بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے۔ معصوم نے فرمایا، توجہ چاہتا ہوں، معصوم نے فرمایا اگر شرک سے پاک ہونا چاہتے ہو تو کہو لا الہ الا اللہ، اگر کفر سے پاک ہونا چاہتے ہو کہو محمد رسول اللہ، اگر نفاق سے پاک ہونا چاہتے ہو تو کہو علی ولی اللہ۔ سلامت رہے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اب دیکھیں کہ یہ 2 چیزیں ہیں، ایک لا الہ الا اللہ کہیں گے۔ دیکھیں پرانے زمانے میں وہ خواتین جو برتن کوئی نجس حیوان آ کے خراب کرتا تھا تو مٹی سے اس کو صاف کیا جاتا تھا، پاک کیا جاتا تھا، تو وہ کلمہ پڑھتی تھی یہاں تک لا الہ الا اللہ، یعنی فطرت میں رکھا گیا تھا، ان کو کسی نے بتایا نہیں تھا، وہ یہ کر کے بتاتی تھی کہ جسم پاک ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے۔ اور یہ جو نفس، اچھا آپ کو بتاؤں، یہ جو شرعی تکلیف ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا ما وسعها، اللہ نے شرعی تکلیف نفس پر عائد کی ہے۔ نماز نفس پر واجب ہے، نفس پاک ہوگا تو نماز ہوگی۔ بھائی یہ جو جسم ہے یہ رکعتیں بناتا ہے، جسم جو ہے یہ رکعتیں بناتا ہے، اور شرعی تکلیف یہ نفس پر ہے۔ اگر نفس پر شرعی تکلیف نہ ہوتی تو تزکیہ نفس کے لیے نبی نہ آتے، امام نہ آتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ تو نفس پاک ہوتا ہے علی ولی اللہ سے۔ اب زمانے والوں کو کہیں کہ جو بھی عبادت کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کا جسم پاک ہے، جو محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اس کا روح پاک ہے۔ جس نے نماز پڑھنی ہے اور جس نے توجہ دینی ہے وہ ابھی پاک ہی نہیں ہوا۔ جو علی سے بغض رکھتا ہے نجاست میں نمازیں کیسی ہوگی؟ اور علی نہ ہو تو انسان زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ ہے، انسان زندہ۔ اور جس دل میں علی نہ ہو، جس دل میں علی کی ولایت نہ ہو، وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے، آیت ہے، قرآن نے پکار کر کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول پکارے تو لبیک کہنا، آ جانا، تاکہ تمہیں زندگی دے۔ آپ نے غور کیا، یا ایھا الذین آمنوا پکار رہا ہے، ظاہراً زندہ ہیں، ظاہراً زندہ کو پکار کے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ یا کا لفظ وہاں آتا ہے جہاں زندگی ہو۔ اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو لبیک کہنا۔ کیوں؟ تاکہ لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندگی دیں۔ یا اللہ یہ تو زندہ ہیں، یہ کون سی زندگی جو ان کے پاس نہیں ہے؟ کون پکارے؟ رسول پکارے تو آ جانا، آؤ گے تو زندگی ملے گی، بھاگ جاؤ گے تو زندگی نہیں ملے گی، آؤ گے زندگی ملے گی۔ اب مسلمانوں کو جملہ دینا چاہتا ہوں آپ کے توسل سے، رسول کیا دے گا؟ زندگی دے گا۔ بھائی زندگی ہوگی تو دے گا۔ بھئی میرے پاس کوئی آئے مجھے پانی دو، میرے پاس ہوگا تو تقسیم کروں گا۔ بھئی جس کے پاس ہے وہ سبیل بھی بانٹ رہا ہے، تبرک بھی بانٹ رہا ہے، اس کے پاس ہے، یعنی ہونا دلیل ہے کہ وہ بانٹ رہا ہے۔ رسول کو مردہ مت سمجھو، رسول ایسا زندہ ہے کہ زندگیاں بانٹتے ہوئے نظر آتا ہے، زندہ ہے، زندگی بانٹتا ہے۔
اور معصوم سے سوال کیا گیا مولا یہ زندہ انسانوں کو خطاب کر کے کہا رہا فرمایا جا رہا ہے کہ آؤ رسول زندگی دے، یہ کون سی زندگی ہے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے؟ ظاہراً زندگی نہیں ہے، حکم ہوا کہ یہ عام زندگی نہیں ہے، ہماری ولایت زندگی ہے، یہ دل میں آ جائے تو زندہ ہو، اگر نکل جائے تو مردہ ہو۔ اچھا پھر ایک جنگ احد کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رسول خدا نے ایک شہداء کا جنازے پڑے ہوئے ہیں، لاشیں پڑے ہوئے ہیں، رسول خدا نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا تھا اے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں، آیا اللہ کی اس شہادت پر، ایک اسلام کی شہادت پر، اس موت پر جو اللہ نے انعام دیا ہے اس پر راضی ہو؟ جب یہ رسول خدا نے فرمایا تو جو ساتھ میں کھڑا ہوا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ سنتے ہیں؟ فرمایا جیسے یہ سنتے ہیں ویسے تو بھی نہیں سنتا۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ مر کر زندہ ہے، تو زندہ رہ کر مردہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ پھر رسول خدا نے فرمایا مسجد نبوی ہے، دائیں بائیں والے بیٹھے ہوئے ہیں، دین بیان کیا جا رہا ہے، اسلام بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر رسول خدا کو آیت نازل ہوئی انک لا تسمع الموتى، اے رسول جتنا ان کو سناؤ گے یہ مردہ ہیں، یہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ بھائی وہ زندہ رہ کر مردہ ہیں۔ کیوں مردہ ہیں؟ وہ جو زندگی دینے والی چیز ہے وہ ان کے پاس نہیں تھی۔ میں آپ کو ایک ایسی مثال دوں کہ علی کو دل میں بساؤ، مر کر بھی نہیں مرو گے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جو بھی مر جائے، جو بھی مر جائے، آپ جنازے میں شریک ہو جائیں، جب تلقین پڑھی جائے تو دیکھنا مولوی صاحب کیا کرتے ہیں، اسمع و افہم، سن اور سمجھ، مر گیا ہے پھر سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے۔ ارے جس کی ولایت اپنے موالی کو مرنے نہ دے تو وہ مرشد خود کیسے مر جائیں گے؟ اچھا تلقین میں حکم ہے، اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو ایک جملہ دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں مولا نے فرمایا جنازے میں شریک ہو جاؤ جب کوئی مومن چلا جائے، مولا کا حکم ہے۔ مولا جنازے میں شریک ہو جائیں تو انعام کیا ہے؟ مولا نے فرمایا جب ہمارا حبدار ماتمی شیعہ مولا کا محب اس دنیا سے چلا جائے جنازے میں شرکت کرنا، اللہ اس مومن کو پہلا انعام یہ دیتا ہے کہ جو شریک ہوتے ہیں اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بھائی مومن کے جنازے میں شرکت کرنے سے اگر آپ آمادہ ہیں تو جملہ بھی آ رہا ہے، جو مومن کے جنازے میں شرکت کرے گا اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مومن کے جنازے میں شرکت کرنے سے گناہ معاف ہوتے، یہی وجہ ہے کہ سیدہ نے فرمایا تھا فلاں فلاں میرے جنازے میں نہ آئے کہیں گناہ نہ معاف ہو جائے، کہیں گناہ نہ معاف، کہیں گناہ نہ معاف ہو جائیں۔ معصوم کا جنازہ تھا اور عام مومن ہے، توجہ چاہتا ہوں، عام مومن ہے، قبر میں جا رہا ہے، کتنے بخشوا کے جا رہا ہے قبر میں، کیوں کہ ظاہراً مر گیا ہے مگر جا ایسے کے پاس رہا ہے، ہائے ہائے ہائے، جا ایسے کے پاس رہا ہے جو فانی نہیں ہے، جو فانی نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حسین کی بارگاہ میں آ جاؤ، نہ یہ مرتے ہیں نہ مرنے دیتے ہیں۔ قبر میں ہے، لیٹا ہوا ہے، کہتے سن اور سمجھ۔ پھر جب قبر میں جائیں گے، سیاحت غرب ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے جب مومن کو دفن کیا جائے گا، مومن کو دفن کر کے چلے جائیں گے، اندھیرا ہوگا، ایک مرتبہ روشنی ہو جائے گی، توجہ چاہتا ہوں، روشنی ہو جائے گی، خود سے کہے گا کہ مولانا صاحب کہتے تھے کہ قبر میں اندھیرا ہوگا، یہ روشنی کس چیز کی ہے؟ غیب سے صدا آئے گی، دنیا میں جتنا علی علی کیا تھا وہ جزا مل رہی ہے۔ خود اپنے آپ کو کہے گا اے کاش گلی گلی ہر موڑ پر اٹھتے بیٹھتے گرتے سنبھلتے علی علی کرتا۔ تو قبر میں بھی، قبر مومن میں ولا کا گلشن سجا ہوگا،
قبر مومن میں ولا کا گلشن سجا ہوگا، گلے ولایت کھلیں گے تو مزہ آئے گا، گلے ولایت کھلیں گے تو مزہ آئے گا۔ ہم ہیں موالی، فرشتے ہیں مومن، یا علی مدد کہہ کے ملیں گے تو مزہ آئے گا، یا علی مدد کہہ کے ملیں گے تو مزہ آئے گا۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کے اس جذبے کو زندہ رکھے، مولا آپ کی ان ہاتھوں پر رحم نازل فرمائے۔ دعا کر رہا ہوں جو علی کا نام لے کر ہاتھ بلند کرتے ہیں، اس مجلس کے صدقے میں ان ہاتھوں کو ذریعے علی کی زیارت نصیب ہو۔ مالک آپ کو حیدری، تو میں عرض کر رہا تھا علی مولا کی ولایت زندگی ہے، علی مولا کی ولایت و محبت بندگی ہے۔ قرآن کی آیت سے ایک اور ثبوت دیتا چلوں، قرآن کی آیت پکار رہی ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، ہم نے ماءً طَهُورًا نازل کیا ہے تاکہ شہروں کو زندہ کیا جائے، شہروں کو زندہ کیا جائے۔ بھائی شہر زندہ نہیں ہوتے، شہر والے زندہ ہوتے ہیں۔ اچھا عربی میں جو بھی پڑھا لکھا ہو، آپ کہیں کہ قرآن آپ نے پڑھا ہے، کسی سے پوچھ لیجئے گا مان طہورا ہے کیا؟ طہورا صفت مشبہ ہے، علمی بات آ گئی ہے، صفت مشبہ ہے، یعنی ایسا پاک پانی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا۔ پاک پانی یعنی کتنا پانی؟ پاک کتنا ہے؟ علی کی دشمنی میں لکھا یہ پانی بارش کا پانی ہے، یہ صفت مشبہ ہے، یعنی ایسا پانی جب سے ہو پاک ہو، جب تک رہے پاک رہے، جو نجس ہو ہی نہ وہ ماء طہورا ہے۔ اور اگر بارش کا پانی مانے تو یہ زمین پر آ کر نالیوں میں جا کے نجس ہو جاتا ہے۔ ماء طہورا، ایسا پاک ایسا پاک ایسا پاک، اگر ایک گھونٹ پیے تو نسلیں پاک ہو جائیں، ایک گھونٹ پیے تو نسلیں پاک ہو جائیں۔ ماء طہورا، جو شہروں کو زندہ کرتا ہے، ماء طہورا جو شہروں کو زندہ کر دے۔ مولا سے پوچھا گیا مولا یہ ماء طہورا کیا ہے؟ مولا نے فرمایا یہ ہمارے داد علی کی ولایت ہے، یہ داد علی کی ولایت ہے جو مردہ کو زندہ کرتی ہے، داد علی کی ولایت ہے۔ ماء طہورا، ایسا پاک پانی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں اب میں آپ کی، دیکھیں ایک 80 سال کا بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، تذکرۃ الاولیاء والے نے لکھا کہ 80 سال کا بوڑھا ہے، کسی نے پوچھا کہ آپ کا سن کتنا ہے؟ سن کتنا ہے؟ ویسے کہتے تو ہیں آپ کی عمر کتنی ہے، تو میں یہ نہیں کہتا، علی والوں کا عمر سے تعلق ہی نہیں ہوتا، سن سے تعلق ہوتا ہے کہ آپ کا کتنا ہے؟ کہتا ہے میں 20 سال کا ہوں۔ کہا کہ سفید داڑھی ہے اور کمر جھکی ہوئی ہے، کمر خمیدہ ہے، یہ 20 سال کے کیوں ہے؟ کہا ظاہراً میں 80 برس کا نظر آ رہا ہوں، میں کیا بتاؤں، میں 60 سال مردہ تھا، 20 سال سے علی کی ولایت میں آ گیا ہوں۔ 60، اچھا پھر وہ کون ہے؟ جو علی کی ولایت نہ ہو تو وہ مردہ ہے، مردہ ہے۔ اب جا کے توضیح المسائل میں دیکھیے گا کہ نجاسات کتنی ہیں، اس میں ایک مردہ بھی ہے، اور مردہ اتنا نجس ہے، اتنا نجس ہے، باقی کوئی بھی نجاست ہو اگر کپڑے میں لگ جائے تو وہی کپڑا دھوئیں پاک ہو جائے گا، ہاتھ میں لگ جائے ہاتھ دھوئیں پاک ہو جائے گا، مگر مردہ وہ ہے ہاتھ لگائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو علی کا دشمن اتنا نجس ہے، ہاتھ لگاؤ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی عظمت پر۔
علی کی ولایت اگر نہ ہو تو معصوم نے فرمایا رب تالیل قرآن والقرآن یلعنہ، اگر علی کی ولایت نہ ہو تو قرآن کی تلاوت کی جائے تو قرآن جو بھی تلاوت کرے گا قرآن اس پر لعنت کرتا ہے۔ اچھا جب مسجد ہے، صبح کا ٹائم ہے، جناب قمبر میرے مولا کے ساتھ ہیں، ایک بڑا بہترین قاری قرآن ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے۔ قمبر نے عرض کیا مولا کتنا خوبصورت قرآن پڑھ رہا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا قرآن اس پر لعنت کرتا ہے، یہ جہنم میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا۔ جناب قمبر کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی، اتنا اچھا قرآن ہے۔ میں مولا کے ساتھ گیا، نماز پڑھی، نماز ختم ہوئی، تحقیقات کی، میں واپس گیا۔ جب میرے مولا مسائل بیان کرنا شروع کیے میرے مولا نے، تو میں گیا اس کے دروازے پر، دق الباب کیا۔ اب یہ سننے کا جملہ یہ ہے، دق الباب کیا، باہر نکلا، میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہو۔ کہا سبحان اللہ، یہ اللہ نے عطا کیا ہے، میری آواز، میرا لحن، میرا جو کچھ ہے یہ اللہ نے، ماشاءاللہ۔ پھر جو کبھی جملے کا ترجمہ کیا جاتا ہے، کبھی جملے کی ترجمانی کی جاتی ہے، تو میں ترجمانی کرنے جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کون سمجھتا ہے۔ کہا اتنا اچھا قرآن، کیا علی کو جانتے ہو؟ کہا علی کو نہیں جانتا ہوں۔ جیسے کہا علی کو نہیں جانتا، قمبر نے کہا تبھی تو لانتی ہو، تبھی تو لانتی ہو۔ یہ کہہ کر مسجد میں آئے، سر جھکا ہوا تھا اور سر جھکا کر کہہ رہا تھا، مولا نے فرمایا قمبر یقین کر لیا؟ مولا آپ ان کو جانتے تھے کیا؟ مولا نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کا ولی بنا کر بھیجا ہے، میں نے اس کی 2 مرتبہ آواز پہلے سنی ہے، تیسری مرتبہ ابھی سنی ہے۔ مولا کب سنی تھی؟ مولا نے فرمایا عالم میثاق میں، جب توحید کا اقرار لیا گیا، اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، اور پھر رسالت کا اقرار لیا گیا، اس نے محمد الرسول اللہ کہا تھا۔ میری ولایت کا نام آیا، یہ خاموش رہا، اس نے اقرار نہیں کیا، اور جتنا بھی قرآن پڑھتا رہے قرآن اس پر لعنت بھیجتا رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ کتنا بھی قرآن پڑھتا رہے، کیونکہ غدیر کے معصوم نے فرمایا کہ اے مومنو بنی الاسلام علی خمس، الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ ولم یناد احد بالولایہ فاخذ الناس باربع وترکوا ھذا فلو ان احد صام النہار وقام اللیل ومات بغیر ولایۃ لا یقبل له صوم ولا صلاۃ۔ معصوم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، نہ 2 پر نہ 3 پر، 5 پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 پر ہے، 5 پر ہے۔ نماز اسلام کی بنیاد ہے، روزہ اسلام کی بنیاد ہے، زکوٰۃ اسلام کی بنیاد ہے، حج اسلام کی بنیاد ہے، ولایت اسلام کی بنیاد ہے۔ پھر میرے مولا نے فرمایا اے انسانوں، اللہ کے رسول نے ان 4 کے لیے ایسے نہیں بلایا جیسے ولایت کے لیے بلایا ہے۔ پھر مولا نے فرمایا نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، حج کرتے رہو۔ اگر ولایت نہیں ہے نہ روزہ قبول ہے نہ نماز قبول ہے۔ اگر ولایت نہیں ہے تو نماز ٹکرے ہیں، اگر ولایت نہیں ہے تو زکوٰۃ ایسے اپنے پیسہ ضائع کیا، اگر ولایت نہیں ہے تو روزہ فاقہ ہے، اگر ولایت نہیں ہے تو یہ حج نصیب کا چکر ہے۔ تیرے دل میں ہے بغض علی اور طواف پہ طواف، سنیں گے آپ؟ تیرے دل میں ہے بغض علی اور طواف پہ طواف، کعبہ خود پریشان ہے کہ یہ کس چکر میں ہے۔ علی کی ولایت نہ ہو تو یہ کعبہ اپنا حج قبول نہیں کرتا۔ یہ علی کی ولایت واحد وہ ہے، امام معصوم نے فرمایا جس طرح سے ولایت کے لیے بلایا گیا۔ یہ میں مقدمہ بنا رہا ہوں، کل یہ گفتگو کروں گا ولایت یہ نہیں کیا، آج سن لیں کہ ولایت واجب ہے۔ جب واجب ہے تو جو دائرے سے نکل گیا وہ مردار ہو جائے گا،
تو جب نبی نے اعلان کیا لفظ یا ایھا رسول بلغ، حکم دے کر کہا کہ پہنچاؤ وہ جو ہم نے نازل کیا تھا، اگر نہیں پہنچایا تو رسالت گئی۔ اعلان کیا یہ میرا ولی من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ اعلان ہو چکا۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ اعلان ہو چکا۔ ادھر ادھر مت دیکھیے گا، ہماری عبادت میں ادھر ادھر دیکھنے سے عبادت باطل ہو جاتی ہے، تو ادھر دیکھیں، میں آپ کی زیارت کر کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ جب اعلان کر چکے تو اس کے بعد ایک کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے؟ رسول نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے کب بولتا ہوں، جو وحی ہوتی ہے وہی بولتا ہوں۔ جب یہ کہا کہ اگر خدا کی طرف سے ہے، سأل سائل بعذاب واقع، مجھ پر پتھر نازل ہو، مجھ پر پتھر آئے۔ بھائی پتھر کس کو مارا جاتا ہے، سنگسار کسے کیا جاتا ہے؟ ممبر پر بیٹھا ہوں، کوئی ایسا گناہ ہے جس کے لیے سنگسار کیا جاتا ہے، چاہے وہ گناہ کرو چاہے ولایت کا انکار کرو، سنگسار کیا جاتا ہے۔ ہاں تو سنگسار کیا گیا۔ میں سوال کروں، حاجی تھا بچا کیوں نہیں؟ نمازی تھا بچا کیوں نہیں؟ رسول کے ساتھ تھا بچا کیوں نہیں؟ علی کی دشمنی ہو رسول کے ساتھ ہو بچے گا نہیں؟ رسول کے ساتھ تھا بچا کیوں نہیں؟ نمازی تھا، روزے دار تھا، سب کچھ تھا، تازہ تازہ حاجی تھا، صحابی تھا، تازہ حاجی تھا اور صحابی تھا، بچا کیوں نہیں؟ جملہ کہہ دوں، تحفظات بہت ہے مگر جملہ دینا چاہتا ہوں۔ جب اللہ آستہ میں کہوں گا آپ زور سے سنیے گا، صحابی تھا نہ بچا، نمازی تھا نہ بچا۔ جب اللہ علی کے دشمن صحابی کو معاف نہیں کرتا تو وہابی کو کیسے معاف کرے گا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ تو یہ علی مولا کی ولایت ہے اور یہ قبول کرنا واجب ہے۔ رسول کی موجودگی میں جب معافی نہیں، توجہ چاہتا ہوں، رسول خدا کی موجودگی میں معافی نہیں تو پھر کبھی بھی معافی نہیں مل سکتی، کیونکہ رسول خدا کے لیے حکم ہوا تھا اگر نہیں پہنچایا، بلغ کا لفظ ہے، بلغ یعنی تبلیغ کرو، تبلیغ کرو۔ کس کی؟ اگر علی پہنچانے کی تبلیغ نہیں کی تو رسالت چلی جائے گی۔ اب تبلیغ کی جتنی جماعتیں بنائیں، حق پر وہی ہوگی جس میں علی ہوگا۔ مل کر حیدری، کیونکہ جب رسول تبلیغ کرتے ہیں تو وہ ولایت کی تبلیغ ہوتی ہے، اور پھر اعتراض کیے جاتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، وہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ بھائی یہ وہ کیوں پوچھتے ہیں؟ جب بھی دل میں شک آ جائے، علی کو ولی بھی مانے پھر کہے کہ یہ کہاں ہے، اس کی سزا معصوم نے بیان کی ہے کہ الشاک فی فضل علی ابن ابی طالب یحشر یوم القیامت فی عنقہ طوق من النار 300 شعبۃ علی کل منہا شیطان یدفل فی وجہ۔ اللہ اکبر۔ معصوم نے فرمایا جو علی کے فضائلوں میں، علی میں نہیں، جو فضائل میں شک کرے گا قیامت میں محشور ہوگا، اس کی گردن میں ایک طوق ہوگا، اس طوق کے 300 گوشے ہوں گے، ہر گوشے پر شیطان بیٹھا ہوگا جو چڑچڑا کر اس کے منہ پر تھوک کے کہے گا تف ہو تجھ پر علی میں شک کرتا تھا۔ یہ تو قیامت میں ہوگا جب ہمارے 12ویں علی کا ظہور ہوگا اور 14ویں محمد کا ظہور ہوگا۔
نماز کا ٹائم ہوگا، نماز کا وقت ہوگا، جملہ پرانا ہے کہنے کو دل کہتا ہے کہ بطول زادہ ایک اور بھی ہوگا، مریم زادہ بھی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے حضور آپ نماز پڑھائیں، حضرت عیسیٰ کہیں گے آپ کی موجودگی میں زہرا کے لاڈلا موجود ہو اور مریم کا لاڈلا نماز پڑھائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مولا آپ نماز پڑھائیں۔ توجہ چاہتا ہوں، جب آخری محمد کو مریم کا بیٹا نماز نہیں پڑھا سکتا تو پہلے محمد کو بدو کیسے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے؟ اور ایک مرتبہ مجمع کی طرف رخ کر کے فرمائیں گے، کہتے ضربوہ قد شک فینا فی فضلنا، مجمع کو ہٹا کر ایک ایسا ملعون کھڑا ہوگا، کہتے اس کی گردن اڑا دو، یہ ہم میں بھی شک کرتا تھا، ہمارے فضائلوں میں شک کرتا تھا۔ یعنی جو شک کرے گا نہ محشر میں بچے گا، نہ محشر کے وارث امام زمانہ کی تلوار سے بچے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ اب ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کے موالی ہیں، کوئی ایسا دکھائیں کہ ہم میں سے کوئی موالی نہ ہو۔ موالی یعنی ولایت والا، موالی کہتے ہی ولایت والے کو ہیں، کونڈے والا موالی نہیں ہے، وہ گمراہ ہے۔ موالی ولا والے کو کہتے ہیں، اور جس کے دل میں شراب حب علی جو پیتا ہو، دنیا کی شراب اس کو کیا بھائے گی؟ دنیا کا نشہ جو ولائے علی میں مست رہے، اس کو دنیا کی یہ زینتیں اچھی نہیں لگتی۔ علی کی ولا، اب لفظ ولا تو ہم نے سن لیا، ولایت یعنی حکومت، پہلے بھی جملہ کہا تھا پھر جملہ کہہ رہا ہوں۔ جو موالی بننا چاہتا ہے، علی کا موالی بننا چاہتا ہے، تو علی کی ولایت کو، حکومت کو اپنے وجود پر نافذ کرے۔ ولایت عملی ہو، اس کے سجدے ولا کے ساتھ ہوں، اس کی نمازیں ولا کے ساتھ ہوں، اس کے روزے ولا کے ساتھ ہوں، جو علی کہے اس پر عمل کرے۔ اب آ گیا ہے معاملہ، اور دو چار جملے اس مقام پر کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ معصوم نے فرمایا عمل صحیح کرنا اور بات ہے، عمل کا قبول ہونا اور بات ہے۔ مولا نے فرمایا آپ وضو صحیح کر رہے ہیں، نماز صحیح پڑھ رہے ہیں، نماز میں قرآن صحیح پڑھ رہے ہیں، صحیح پڑھنا اور بات ہے، قبول ہونا اور بات ہے۔ یہاں جو بھی ہم عمل کرتے ہیں فروع دین میں سے، وہ ہمارا عمل فرشتے لے کر جاتے ہیں بارگاہ الہی میں۔ جب وہاں معصوم نے فرمایا پہلے آسمان پر پہنچتا ہے تو اس میں 7 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ پہلے آسمان پر پہلی چیز دیکھی جاتی ہے، اس کی نماز صحیح تھی، روزہ صحیح تھا، عزاداری صحیح تھی، ماتمداری صحیح تھی، مولا کو رویا بھی تھا۔ آیا دیکھیں گے ان تمام اعمال میں کہیں غیبت تو نہیں؟ پہلا عمل پہلے آسمان پر دیکھا جائے گا۔ اگر غیبت کی بدبو ہوگی عمل واپس کیا جائے گا، معصوم کا فرمان ہے، اگر غیبت ہوگی تو واپس کیا جائے گا۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ غیبت یعنی مومن کی توہین۔ یہاں باتیں ہو رہی ہیں اور پھر ہم بڑے ڈٹ کے کہتے ہیں، یہ تو میں اس کے منہ پر بھی کہہ دوں گا۔ ایک غیبت، دوسرا منہ پر کہوں گا، یعنی مومن کی تذلیل۔ جبکہ معصوم نے فرمایا مومن کی عزت کعبے سے افضل ہے، اس مومن کی تذلیل غیبت کر کے پھر میں منہ پر کہوں گا، یہ زبان کا گناہ ہے۔ غیبت زبان کا گناہ ہے۔ جب یہ غیبت زبان پر آ جائے تو زبان نجس ہو جاتی ہے۔ جب نجس ہو جائے تو نجس ظرف میں چاہے جتنا پاک، بلکہ پاک پانی یا پاک دودھ ڈالیں وہ خود نجس ہو جائے گا۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا انسان اس زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اگر زبانیں نجس ہو جائیں تو علی علی کریں گے، پاک ہو جائیں گی۔ شرط یہ ہے کہ پاک ہونے کے بعد پھر نجس نہ ہو۔ یہ زبان بڑی خطرناک ہے۔
بڑی خطرناک ہے۔ یہ زبان کے گناہ اتنے ہیں، معصوم نے بیان کیے ہیں۔ زبان یعنی ایک کلمہ نکلا غیبت کا یا کسی غلط کلمے کا، جب علی والا ہو تو زبان پر جب علی لائے گا تو ایسی پاک زبان پر گالی نہیں لائے گا، فحش لفظ نہیں لائے گا، کیونکہ علی علی کرتا ہے زبان سے۔ اور یہ زبان بڑی خطرناک ہے۔ میں زبان کو مستعار لے کر ایک جملہ دینا چاہتا ہوں۔ زبان کو اللہ نے 32 پہرے دار کھڑے کیے ہیں اس کے لیے، اور پھر لبوں کی مہر لگائی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اتنے گھر میں پابند رکھا ہے اس کو کہ 32 پہرے دار، پھر یہ 2 دیواریں۔ یہ اگر یہ 32 پہرے دار کو چھوڑ کر یہ دیوار جو منہ کی ہے یہ پھلانگ کر جب باہر آ جائے، زبان اگر اپنے گھر کو چھوڑ کر میدان میں آ جائے تو بدامنی پیدا ہو جاتی ہے۔ زبان اگر گھر کو چھوڑ کر باہر آ جائے تو بدامنی ہو جاتی ہے۔ زبان کو کنٹرول کرنا ہے تو لسان اللہ علی کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ تو یہ زبان ہے، تو اسی لیے زبان سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، کیونکہ اس وقت ہر اعضاء سے سوال کیا جائے گا۔ معصوم نے فرمایا زبان سے، ہاتھ اور پورے وجود سے سوال کیا جائے گا۔ عزادار کتنا خوش نصیب ہے اگر پوچھا جائے زبان سے تو نے کیا کیا تھا، کہ محرم میں، سفر میں، ربیع الاول میں لبوں پر یا حسین تھا اور پورا سال یا علی تھا۔ اور جس زبان پر یا حسین آ جائے یا علی آ جائے، وہ زبان لسان اللہ کی گواہ بن جائے گی، اور پھر خود لسان اللہ فرمائیں گے اے پروردگار۔ ایک روایت ملتی ہے کہ رسول خدا کس طرح سے مولا علی علیہ السلام اور پنجتن پاک مومن کی مدد کرتے ہیں۔ یہ جو ہم عزادار ہیں، ماتمی ہیں مولا کے، اور ہمارے مالک جو ہیں انہوں نے کیسا خیال رکھا ہے۔ ایک مرتبہ رسول خدا بہت خوش تھے، خوش ہوتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے۔ مولا علی علیہ السلام خود نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا کو اس سے پہلے کبھی بھی خوش نہیں دیکھا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ اتنے فرحت میں ہیں، خوشی میں ہیں، چہرہ حشاش بشاش ہے، کھلا ہوا ہے، کیا سبب ہے اتنے خوش ہیں؟ مولا نے فرمایا یا علی تجھے مبارک ہو۔ کہا کیسے؟ اللہ نے کہا ہے کہ میں علی کے گناہگار شیعوں کے آدھے گناہ معاف کروں گا۔ مولا علی علیہ السلام نے سنا، سجدے میں چلے گئے، سجدہ کر کے وہ علی جس کی ایک ضربت ثقلین سے افضل ہے، وہ علی سجدہ کر کے کہتے ہیں یا اللہ گواہ رہنا، میں اپنے گناہگار شیعوں کو اپنی آدھی عبادت دے رہا ہوں۔ اب یہ کہنا تھا، پھر مولا حسن علیہ السلام آئے، انہوں نے سجدہ کیا یا اللہ میں اپنی آدھی عبادتیں۔ پھر مولا حسین، اس کا سجدہ جو انبیاء کے سجدوں پر بھاری ہے، وہ ایسا جن کا سجدہ ملائک پر بھاری ہے، بلکہ یہ کہوں کہ ایک طرف اسلام ہو، ایک طرف حسین کا سجدہ ہو، حسین کا سجدہ بھاری نظر آئے گا۔ وہ سجدہ کر کے کہتا ہے پروردگارا گواہ رہنا، میں آدھی عبادتیں گناہگار شیعہ کو دے رہا ہوں۔ اب کل بیان ہوگا کہ گناہگار شیعہ کون سا ہوتا ہے اور اصلی شیعہ کون سا ہے، بیان ہوگا۔ اور پھر جناب سیدہ کو پتہ چلا، جناب سیدہ نے سجدہ کیا، سجدہ کر کے کہا میرے اللہ گواہ رہنا، میں اپنی آدھی عبادت، آدھی، وہ سیدہ جس کے گھر کی، بلکہ جس کے کنیز کے گھر کی روٹیاں آیتیں بنیں، وہ فرما رہی ہیں آدھی عبادتیں۔ پھر جبریل نازل ہوا،
اور نازل ہو کے کہتا ہے کہ اللہ سلام کہتا ہے جب تم اپنی آدھی عبادتیں دے رہے ہو میں تمہارا خالق ہوں، علی کے گناہگار شیعوں کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دوں گا۔ کتنا معصومین نے خیال رکھا ہے۔ جناب جابر کہتے ہیں، فضائل کی آخری روایت اور ربط مصائب دوں گا، کہا جناب جابر کہتے میں رسول خدا کے ساتھ جا رہا تھا، عجیب روایت ہے، جب بھی میں سوچتا ہوں اور کتاب میں نے پڑھی تھی، عجیب سرور ہے اس روایت میں۔ رسول خدا چاہ رہے کہ نماز پڑھوں، 2 رکعت نماز، ایک مرتبہ تکبیر کہنا چاہیے، تکبیر کے بغیر سجدے میں چلے گئے، پھر جابر کہتا ہے پھر اٹھے، پھر دوبارہ تکبیر کہنا چاہیے، بغیر تکبیر کے سجدے میں چلے گئے، پھر تیسری مرتبہ اٹھے، پھر تکبیر کہنا چاہیے، پھر سجدے میں چلے گئے، پھر چوتھی تکبیر کہنا چاہیے، پھر سجدے میں۔ میں نے کہا، جابر کہتا میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تکبیر سے پہلے یہ سجدے کون سے ہیں؟ نہ رکوع ہے نہ قیام ہے، یہ ڈائریکٹ سجدے۔ مولانا رسول خدا نے فرمایا جابر میں نے تکبیر کہنا چاہی، جبریل نازل ہوا، نازل ہو کر مجھے کہا، میں بھول رہا تھا، کہا 4 سجدے نہیں 5 سجدے تھے، روایت مجھ سے مس ہو رہی تھی، 5 سجدے کیے۔ کہا 5 سجدے کیوں؟ کہا جیسے میں نے تکبیر کہنا چاہی تو جبریل نازل ہوا، کہا اللہ کے رسول اللہ سلام کہتا ہے اور کہتا ہے میں علی سے محبت کرتا ہوں، میں نے سنا، میں نے سجدہ کیا۔ پھر دوسری مرتبہ میں اٹھا، پھر جبریل آیا، اللہ کے رسول اللہ سلام دیتا ہے اور کہتا ہے میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، میں نے سنا، میں نے سجدہ کیا۔ پھر تیسری مرتبہ آیا، کہا کہ اللہ سلام کہتا ہے اور کہتا میں حسن سے محبت کرتا ہوں، میں نے تیسرا سجدہ کیا۔ پھر میں نے سر اٹھایا، میں نے تکبیر کہنا چاہی اور جبریل نازل ہوا، نازل ہو کے کہا کہ اللہ سلام کہتا ہے اور کہتا میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ جیسے رسول خاموش ہوئے، جابر نے کہا یہ 4 سجدے، 5واں سجدہ کیسا؟ کہا میں نے تکبیر کہنا چاہی، جبریل نازل ہوا اور کہا کہ اللہ سلام کہتا ہے اور کہتا ہے جو ان سے محبت کرتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پنجتن پاک سے محبت ہو اور پھر انسان کمال تک نہ پہنچے، کیونکہ یہ انسان اکمل ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا اکمل اور کامل میں فرق یہ ہے کہ اکمل کی بارگاہ میں ناقص آ جائے تو کامل بن جاتا ہے، اور اس پنجتن کا مرکز ہے جناب سیدہ زہرا، اس بی بی کا جس نے احترام کیا جہاں بھی رہے گا مرے گا حق پر۔ اور کیسے بنا تھا؟ اس دروازے پر آیا تھا، کیا کہا تھا؟ جناب حر بن یزید ریاحی، یہ ایک قبیلہ ہے۔ جب مولا حسن و حسین حج کے لیے جا رہے تھے، راستے میں رات ہو گئی، سوال کیا یہاں کوئی ہے جس کے پاس ہم چلے جائیں، رات رکیں؟ سب بتانے لگے کہ یہاں ایک قبیلے کا سردار ہے، نام یزید ہے، قبیلہ ریاحی ہے، وہاں چلے جائیں۔ مولا وہاں گئے، دونوں بھائی جنت کے شہزادے وہاں پہنچے تو اس نے خوب خدمت کی۔ جب جیسے خدمت ہوئی تو پھر حج کے لیے روانہ ہوئے۔ مولا حسین نے فرمایا جب مدینے میں آنا تو ہمارے پاس ضرور آنا۔ حج کر کے یہ واپس آئے، وقت گزرتا رہا، یہ مدینے میں آ گئے۔ مدینے میں اپنا کام کاج کے بعد کہا کہ دونوں میاں بیوی ہیں، کہتے ہیں اب وہ 2 شہزادے تھے ان کے پاس چلتے ہیں۔ وہاں پہنچے، معلوم کرتے کرتے مولا کے محضر میں آ گئے۔ مولا نے 3 دن مہمان رکھا۔ جب جانے لگے تو مولا نے فرمایا اے یزید جا رہے ہو، کوئی تمنا ہو، آرزو ہو؟ مولا حسن نے پوچھا تھا، مولا حسین نے پوچھا تھا کوئی آرزو ہو؟
تو کہتا ہے مولا سب کچھ ہے، آقا سب کچھ ہے، کچھ نہیں چاہیے۔ پھر میرے مولا حسین نے فرمایا، جملہ سنیں گے، کہا اور کچھ چاہیے؟ سوچو، جو نہ ہو، جو ممکن نہ ہو وہ مانگو۔ کہا مولا کچھ نہیں چاہیے۔ مولا حسن نے فرمایا کہ اپنے نصیب کو ٹھوکرے مت مار، حسین پوچھ رہا ہے، حسین پوچھ رہا ہے، جو ناممکن ہو ممکن کرے گا حسین۔ اب کہنے لگا سب کچھ ہے، مانگوں کیسے مانگوں؟ اولاد کا بھی سن نہیں رہا، وہ زندگی کا حیات کا حصہ گزر گیا، اولاد کی ضرورت تھی جو میرے پاس نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا میں کریم ابن کریم ہوں، مجھے پہچان میں حسین ہوں، تجھے اولاد چاہیے؟ کہا اولاد تو چاہیے مگر اس سن سے گزر گیا ہوں۔ مولا نے فرمایا زندگی بھی دوں گا، بندگی بھی دوں گا، اولاد بھی دوں گا۔ مولا نے اپنی انگشت سے ایک دائرہ بنایا، کہا ابھی اس میں تو بھی بیٹھ، تیری زوجہ بھی بیٹھے۔ جیسے بیٹھے چند لحظے کے بعد میرے مولا نے فرمایا بتاؤ کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہا کہ مولا محسوس کر رہا ہوں وہ جو قابلیت نہیں تھی وہ قابلیت آ رہی ہے، جیسے زلیخا کی جوانی پلٹی تھی ویسے جوانی کو روانی مل رہی ہے۔ اب اٹھا، مولا نے فرمایا اللہ تجھے بیٹا دے گا، نام حر رکھنا، نام میں رکھ کے جا رہا ہوں۔ مولا حر کیوں؟ کہا یہ وقت وقت کی باتیں ہیں، تو سمجھ نہیں سکے گا، فقط نام رکھنا حر۔ حر کہتے ہیں آزاد کو، یعنی ایسا آزاد کہ مولا نے آزاد نام رکھ کے بھیجا تھا، حر نام رکھا ہے۔ کتنا باکمال ہوگا کہ وہ جو فرشتوں کو آزاد کرنے والا ہے، دین کو آزاد کرنے والا ہے، اس نے نام رکھا حر۔ حر علیہ السلام نام جب رکھا تو اب پتہ ایسے چلا کہ دنیا میں کہاں تھا، جہاں بھی تھا۔ اتنا ذہن میں رکھے کہ ہمارے مومن آزادار یہ کہتے حر نے کون سی نماز پڑھی تھی، کبھی یہ مت کہنا کیا حسین نے بے نمازی کا انتخاب کیا تھا؟ کیا حسین نے بے نمازی کا انتخاب کیا تھا؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں حر کی نمازیں تھی مگر نمازوں میں حسین نہیں تھا، نمازی تھا مگر حسین کا عرفان و معرفت نہیں تھی۔ معرفت کیسے جاگی؟ جب لجام فرس میں ہاتھ ڈالا تو مولا نے فرمایا مولا یاد دلانا چاہتے ہیں اس کو، اور کوئی میثاق تھا یاد دلانا چاہتے ہیں کہ میں کون ہوں، مجھے پہچان۔ مولا نے فرمایا حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، ابھی حر کا ضمیر بیدار ہو رہا ہے۔ کہا کہ مولا میں بھی کہتا اگر تیری ماں زہرا نہ ہوتی، اور یہی احترام میں زہرا تھا، حر کو حر علیہ السلام بنا دیا، یہ احترام جناب سیدہ تھا۔ پھر لے کر آئے کربلا میں، جیسے کربلا میں پہنچے، روایت میں ملتا ہے کہ 9 محرم کو حر کی بیٹی دریا پر گئی یا نہر پر گئی، جیسے واپس ہوئی نا، سادات کے خیموں سے گزر رہی تھی، جیسے یہاں پر اس بات کو روکوں، یہاں سے ہو کر جیسے اپنے باپ کے پاس گئی، جب رات ہوئی تو ابن زیاد کے خیمے میں میٹنگ ہوئی کہ کل کیسے حملہ کرنا ہے۔ حر نے سوال کیا تھا کیا حسین سے جنگ ہوگی؟ کہتے ہاں، سر قلم ہوں گے، لاشوں پر لاشیں ہوں گے، بازو کٹیں گے، برچھیاں چلیں گی، نیزے چلیں گے، تیر برسیں گے۔ جب یہ کہا تو حر خاموش ہو گیا، خود کو کہنے لگا حر کتنا عظیم گناہ کر دیا۔ خیمے سے نکلا، سیدھا آیا، پریشان تو پہلے تھا، ضمیر بیدار ہو چکا تھا، جیسے اندر آیا تو اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، دیکھ کے کہتی ہے بابا آپ نے ہم سے جھوٹ بولا ہے۔
آپ نے کہا تھا کہ میری کوئی بہن نہیں ہے، وہ جو خیمے ہیں نا وہاں میں آپ کی بہن کو دیکھ کر آ رہی ہوں۔ مولا آپ کی آوازوں پر رحم نازل فرمائے۔ کہا بابا کل میں جیسے گئی تھی نا، دریا سے پانی پی کر واپس آ رہی تھی، نہا کر واپس آ رہی تھی، گرمی بہت تھی، میں دریا پر گئی تھی، تو وہاں سے واپس آئی تو ان خیموں میں گئی، ایک بزرگ جس کا سر سفید تھا، میں جا رہی تھی، اس نے مجھے بلایا، حر کی بیٹی ادھر آؤ۔ میں سمجھی کہ ان بیبیوں کی سردار ہے۔ بابا جیسے میں خیمے میں گئی، ایک باوقار خاتون بیٹھی ہوئی تھی اور کریم خاتون تھی، مجھے اپنی گود میں اٹھا کر کہا، حر بھیا کی بیٹی مجھے معاف کرنا، میں تجھے پانی بھی نہیں پلا سکتی۔ بابا وہ پیاسے بہت تھے۔ بابا اتنے میں نے دیکھا 6 مہینے کا ایک بچہ سویا ہوا تھا، ہونٹ خشک تھے۔ میں قریب جا کر دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ یہ اس کو کوئی پانی کیوں نہیں پلاتا۔ ایک مرتبہ وہ بی بی ایک 4 سال کی چھوٹی بچی آ کے کہتی ہے اے چچا حر کی بیٹی، یہ 3 دن کا پیاسا ہے، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، میرا بھیا پیاسا ہے، تڑپ رہا ہے۔ رو کر کہتی ہے اے بابا وہ تیری بہن بھی ہے اور پیاسی بھی ہے۔ دادا وہاں برداشت نہیں کر سکا، جیسے پھر نکلا اپنے بیٹے کے خیمے میں گیا، بیٹا بھی تلوار تیز کر رہا تھا، رو کے کہہ رہا تھا بابا بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، جیسے صبح ہوگی نا میں اکبر کے ساتھ مل جاؤں گا، مجھے یقین ہے میں مارا جاؤں گا، میرے لاشے پر کوئی نہ آئے، میں قیامت میں فخر کروں گا، مجھے پتا ہے وہ تھوڑے ہیں مارے جائیں گے، قیامت میں افتخار کروں گا میرے لاشے پر مرشد زادی آئی تھی، میرے لیے یہی کافی ہے۔ در پوری رات نہیں سویا تھا حر کا مقدر جاگ گیا تھا۔ جب صبح ہوئی نا اپنے بیٹے کو بلاتا ہے، کہتا ہے علی، اور غلام کو بلاتا ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ مجھے یہاں جہنم نظر آتی ہے، وہاں جنت، جہاں جنت کا سردار ہے وہاں جنت ہے، اب میں وہاں جانا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کی مرضی ہے جہاں چلے جائیں۔ نوکر نے بھی یہ کہا، روایت ملتی ہے اس کا چھوٹا بھائی تھا، اس نے بھی کہا کہ بھیا جب جہنم میں رہے تھے اپنے ساتھ رکھا، اب جنت میں اکیلے جانا چاہتے ہو؟ جب یہ کہا نا پھر کہا کہ اب ایسے مجھے لے کر چلو جیسے مجرم جاتے ہیں، میری آنکھوں پر پٹی باندھیں، میں مولا حسین سے نظریں نہیں ملا سکتا۔ کہ وہ ہاتھ جو حسین کی سواری کے لجام کو پکڑا تھا وہ ہاتھ باندھ کر لے کر چلو، پتہ چلے کہ کوئی مجرم معافی کے لیے آ رہا ہے۔ دارو ادھر سے چلے، ادھر سے میرے مولا نے فرمایا عباس و اکبر اب حر آ رہا ہے، استقبال کرنا۔ دارو جیسے حر بڑھا، آنکھیں بندھی ہوئی تھی کپڑے سے، ایک مرتبہ قدموں کی آہٹ سنی، کہا بیٹا کوئی آ رہا ہے کیا؟ کہا عباس مولا آ رہے ہیں۔ کہا ابھی پکار کے کہو ہم معافی مانگنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پکار کر کہا ہم معافی مانگنے کے لیے آ رہے ہیں۔ عباس مولا نے کہا حر پریشان نہ ہو، ہم کریم ہیں، ہم استقبال کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ مولا آپ کی آوازوں پر رحم نازل فرمائے۔ زادارو جیسے آیا نا مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے حر کی رسیاں کھولی تھی، اپنے ہاتھوں سے، میں بار بار کہوں گا اپنے ہاتھوں سے کہوں گا مولا حر کی رسیاں کھولی تھی، تیری بہنوں کی رسیاں کسی نے نہیں کھولی تھی۔ ابھی اور جملہ کہوں، مولا آپ کی 4 سال کی سکینہ کی رسیاں بندھی ہوئی تھی، ان رسیوں کے ساتھ دفن ہوئی تھی۔ دارو مولا نے رسیاں کھولی تھی۔ مولا آپ کی آوازوں پر رحم نازل فرمائے، مولا آپ کو جناب سکینہ کی زیارت نصیب فرمائے، جا کر دیکھیں علی کی حسین کی بیٹی آج بھی غریب ہے۔ دارو رسیاں کھولیں،
ایک مرتبہ حر مولا کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مولا مجھے پہلے معاف کر دے۔ مولا نے فرمایا یہ نہیں کہا میں نے معاف کیا، مولا نے فرمایا اے حر تجھے میرے اللہ نے معاف کیا، تجھے میری ماں زہرا نے معاف کیا، تجھے میرے نانا رسول نے معاف کیا۔ معاف کر کے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر کہتے مولا فرماتے ہیں حر آج میں نے دنیا میں بھی معاف کیا، آخرت میں بھی معاف کیا۔ اب جناب حر نے کہا مولا اگر معاف کیا ہے تو مجھے اجازت دیں، جیسے میں نے آپ کے رہوار میں ہاتھ ڈالا تھا اس وقت تیری بہنوں کی رونے کی آواز آئی تھی، میں چاہتا ہوں بی بی سے معافی مانگوں۔ آزادارو حضرت عباس جناب زینب کے خیمے پر لے گئے، دروازے پر بیٹھ کے کہا اے علی کی بیٹیاں مجھے معاف کرنا، او علی کی بیٹیاں میں نے آپ کو رلایا ہے، نہ میں ہوتا نہ آپ آتی۔ علی کی بیٹیوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا۔ حر نے رو کر کہا میں کتنا بدبخت ہوں، پہلے بھی علی کی بیٹیوں کو رلایا تھا، اب بھی علی کی بیٹیوں کو رلایا ہے۔ آزادارو جناب زینب نے جناب فضہ کو کہا تھا کہ حر کو جا کے کہنا علی کی بیٹیوں نے معاف کر دیا ہے۔ آزادارو واپس آئے مولا کی بارگاہ میں، اب کہتے ہیں مولا میں آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں گے؟ مولا نے فرمایا ہاں اے حر تو مہمان ہے، اے حر تو مہمان ہے۔ کہتے ہیں مولا آپ کریم ہیں، میں گناہگار ہوں، مجھے اپنے ساتھ شہادت کا موقع دے۔ اب جناب حر نے اپنے بیٹے کو کہا اے بیٹا میں نہیں چاہتا کہ میری شہادت کے بعد تیرا ایمان کمزور ہو جائے، پہلے تو میدان میں جا پھر میں میدان میں آؤں گا۔ حر نے اپنے بیٹے کو سجا کر میدان میں بھیجا، جیسے میدان میں گئے نا جنگ کر رہے تھے، ایک مرتبہ زین چھوڑی، بیٹے جوان بیٹے اور بوڑھے باپ کا مسئلہ تھا۔ حر دوڑ کے کہنے لگا علی بیٹے مجھے آواز دے۔ آزادارو جیسے حر بیٹے کے لاشے پر پہنچے کیا دیکھا، حسین مولا پہلے پہنچے ہوئے تھے، حر کے بیٹے کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا ہوا تھا۔ کہا مولا یہ غلام زادہ ہے مجھے اٹھانے دے، یہ غلام زادہ ہے مجھے اٹھانے دے۔ مولا نے فرمایا حر یہ شریعت کا مسئلہ ہے، کبھی باپ بیٹوں کے جنازے نہیں اٹھاتے، کبھی باپ بیٹوں کے جنازے نہیں اٹھاتے، آوازوں کو بلند کرے، کبھی باپ بیٹوں کے جنازے نہیں اٹھاتے، کبھی باپ بیٹوں کے جنازے نہیں اٹھا گے۔ میں کہوں گا مولا یہ بھی باپ ہے یہ بھی بیٹا ہے۔ مولا کچھ دیر کے بعد وہ اکبر زین چھوڑے گا، وہ کوئی مدد نہیں کرے گا، وہ اکبر کو تنہا اٹھا